سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ محرم آ گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کی وہ قربانی جو ریگزار کربلا پر 10 محرم سن 61 ہجری میں پیش کی گئی تھی، اب وہ وقت کی قید میں نہیں ہے بلکہ وقت اس کا غلام ہے۔ اب وہی وقت زندہ رہے گا جسے ذکر حسین زندہ رکھے گا۔ ہم حاضر خدمت ہیں اس سال محرم کے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کربلا نے زندگی کے ہر شعبے پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ آج کا موضوع ہے کہ ادبیات عالم نے کیسے اس واقعے کو دیکھا اور شاعروں اور دانشوروں نے اسے کیسے محسوس کیا۔ بہت مستند شخصیات، اللہ ان کی عمر دراز کرے، آج ہمارے مہمان ہیں جناب افتخار عارف صاحب اور پروفیسر حسن سجاد صاحب۔ جو کہیں گے یہ مستند باتیں ہوں گی، ان کا فرمایا ہوا سند کہلاتا ہے۔ میں گفتگو کا آغاز پروفیسر حسن سجاد صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا نے زندگی کے تمام شعبے پر اثر ڈالا۔ ہم صرف اس وقت ادبیات پر بات کرنا چاہتے ہیں، جو ادب ہے اس پر واقعہ کربلا کے کیا اثرات؟ جی، ہمارے یہاں اردو ادب میں جہاں تک نثری اصناف کا تعلق ہے بہت کم لکھا گیا، زیادہ تر شاعری میں لکھا گیا۔ پریم چند نے ایک ڈرامہ لکھا کربلا، تو وہ کربلا کو ڈرامٹائز نہیں کیا بلکہ علامتی طور پر ایک ڈرامہ لکھا۔ ایک ناول ہے عصمت چغتائی کا ایک بوند لہو کی۔ یہ دو مشہور چیزیں ہیں جو کربلا سے متعلق ہیں۔ باقی انتظار حسین کے ہاں اور قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں کہیں کہیں ذکر آتا ہے، مگر بدقسمتی سے اردو ادب کا جو نثری حصہ ہے اس میں کربلا کا اتنا کوئی کنٹریبیوشن مطلب ذکر نہیں ہے۔ شاعری میں بہت ہے، جب سے اردو شاعری شروع ہوئی ہے کربلا کا ذکر، امام حسین کی شہادت کے ذکر اس میں شامل ہے، ہر صنف میں، یہاں تک کہ غزل جیسی شاعری میں بھی مثلا میر سے اگر آپ لے لیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، اس کے بعد غالب ہیں اور اس کے بعد حالی ہیں اور موجودہ دور کے شاعر ہیں، تو سب کے یہاں آپ کو کربلا کا ذکر ملتا ہے، غزلوں میں بھی ملتا ہے، نظموں میں بھی ملتا ہے۔ علامہ اقبال کا خاص طور پہ ذکر کیا جا سکتا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ انہی کے دور میں مولانا ظفر علی خان جو ہیں ان کا بڑا مشہور خط ہے کہ جوہر صاحب کا شعر، ان کا جو ہے کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ خاک جگر گوشہ بطول، اور اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ سرکار، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کروا لوں آپ سے، کیونکہ ہماری جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان میں نئی نسل بھی، کیا جب ہم ادبیات کی بات کرتے ہیں یا ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ نثر شاعری ہے یا اور بھی تحریریں ہیں، خطوط ہیں، بہت سے سفر نامے ہیں، وہ بھی ادب کے حصے میں آئیں؟ ادب کے حصے میں آتے ہیں، مگر ان میں تو مطلب میری نظر سے نہیں گزرا کہ سفر ناموں میں یا خطوط میں کوئی اس طرح کے ذکر آیا ہو۔ شاعری میں زیادہ ہے نثر کے مقابلے میں۔ میں آپ کی طرف تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ قبلہ میں آپ کو جو زحمت دینا ہے، آپ ہمارا سرمایہ اور آپ کا ہر لفظ معتبر ہے۔ اردو ادب نے کشید کہاں سے کیا ہے کربلا؟ دیکھیے، ایسے ہے کہ واقعہ کربلا 61 ہجری 10 محرم کا واقعہ ہے، اور اکتوبر کی 10 تاریخ اور 680 عیسوی سن کے اعتبار سے، تو اس کے فوراً بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے فوراً بعد جو تاریخ میں چیزیں ملتی ہیں شاعری میں،
وہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے عبید اللہ ابن حر جعفی. وہ پہلے مرثیہ نگار شاعر ہیں اور وہ کوفے کے رہنے والے تھے. پہلے انہوں نے سمجھیے شرکت نہیں کی کربلا کے واقعے میں شریک، مگر جب ان کو واقعہ کربلا کے بعد فوراً ہی ان کو اس بات کا خیال گزرا اور وہ واپس آئے تو اس وقت تک شہادت ہو چکی تھی. اس وقت انہوں نے مرثیہ لکھا جو تمام کتابوں میں ہے. اس کے بعد ذکر آتا ہے جیسے فرزدق، ہمارے ہاں قصیدے کے اعتبار سے امام زین العابدین کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے مگر ان کے اشعار رسائی بھی ملتے ہیں. ان کے بعد جو ہمارے ائمہ ہیں ان میں، ان کے مصاحبین میں، ان کے رفقا میں، صحابہ میں کچھ شعراء تھے جیسے حمیت اسدی ہیں، جیسے سید حمیری ہیں، ہاشمیات والے. یہ لوگ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانوں میں تھے. پھر ایک بڑا شاعر جو عربی کا بھی بہت بڑا شاعر وہ ہے دیبل اور خزائی. انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے مرثیے کہے اور اس کے لیے انہوں نے بہت سختیاں بھی جھیلیں امام کی شہادت کے بعد. اچھا، عربی زبان میں ابو نواس بھی. پھر یہ روایت جو تھی یہ ادھر آ گئی ایران میں، اور ایران میں تمام جو اکابرین ہیں انہوں سب نے کچھ نہ کچھ ضرور فارسی میں لکھا ہے، فارسی میں. اور خاص طور پر عطار کے ہاں، سنائی کے ہاں. اس کے بعد جو ایک بہت بڑا نام آپ سمجھیے، انہوں نے بہت کم لکھا مرثیہ. ایک ان کا بند ہے، 12 بند کہلاتے ہیں وہ، محتشم کاشانی، باغیچے شورش است کے در خلق عالم است. یہ سارے بر صغیر میں پڑھا جاتا ہے اور بہت اس پہ ابھی تک بہت بڑا، اور اس پہ بہت تمام اکابرین نے بھی اس پہ تضمینیں لکھی. انہی کے زمانے میں ایک حسن کاشانی ہیں اور شبلی نعمانی نے بہت ذکر کیا ہے مقبل کا، ایک مرثیہ نگار شاعر ہیں. پھر ایک یہ جو ہمارے ہاں ایک روایت تھی مقاتل کی، سب سے پہلے تاریخ سے پہلے مقتل لکھے گئے، اور خاص طور پر ابن ابی مخنف کا جو مقتل ہے، اور اس کے بعد لہوف اور خوارزمی اور شیخ صدوق، ان سب نے مقتل لکھے. اس کے بعد تاریخ لکھی گئی، یعنی طبری وغیرہ نے اور بعد والوں نے ان مقاتل کی روایتوں سے بہت استفادہ کیا. ایران میں یہ ہوا کہ انہوں نے میر حسین وائس کاشفی ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان کو بنیاد بنا کر ایک باقاعدہ ایک طرح کی مجلسیں ریکارڈ کی، جمع کر دیں، اور روضۃ الشہداء کے نام سے روضہ خانی کہلاتی ہے. وہ اسی وجہ سے اس کو روضہ خانی کہتے ہیں. روضہ خانی کہتے ہیں. وہ روایت ہمارے ہاں دکن میں آئی، اور یہ جو احمد نگر اور بیجاپور اور گولکنڈہ کے جو سلاطین تھے یہ سب ایرانی تھے ریاضاً بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد، اور تشیع سے ان کا تعلق تھا، فرقہ جعفریہ کے تھے. چنانچہ یہاں بھی وہ پہلے اسی کو ترجمے کر کے اور اسی کی روضہ خوانی ہی فارسی میں پڑھا جاتا تھا ابھی تک. اس کے بعد جو بڑے شاعر ہیں ان میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے کربلا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہو. وصال شیرازی ہیں اور قانی ہے، اور آخر ہمارے زمانے میں جو ہیں شہریار، ایک بہت بڑے شہریار تبریزی بڑے شاعر ہیں سب سے، اور ایران کے انہوں نے بھی ائمہ کے سلسلے میں لکھا. اور بعد میں جو ہمارے زمانے میں انقلاب ایران کے زمانے میں قیصر امین پور اور محمد حسین حسینی وغیرہ نے اس واقعے پہ بہت لکھا. اور کربلا منتظر ماست، انقلاب ایران میں کربلا کے حوالے سے بہت شعر لکھے گئے. دفاع مقدس کے زمانے بیدل نے یہاں برصغیر میں، بیدل نے ہمارے ہاں یہاں تو فارسی میں اس کو آپ اگر اپنے ہاں دیکھیے تو ہمارے ہاں تو غالب جو ہیں ان کی فارسی شاعری بھی آپ دیکھیے
تو بہت قصائد بھی، اور ہر یعنی 2-4 غزلوں کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شعر غالب کے ہاں ضرور مل جاتا ہے. خطوں میں بھی ان کا جو واقعہ کربلا کے حوالے سے، امیر المومنین کے حوالے سے، اردو میں تو ایک سلام ان کا بہت پڑھا جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن فارسی میں اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ اقبال سے بڑی شاعری رسائی ادب کے حوالے سے فارسی میں نہیں کی گئی. یہ یعنی میں ایک طالب علمانہ دعویٰ ہے، مگر میں اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں. ایک تھوڑی سی میں الجھن کا شکار ہوں، میں پہلے اپنی الجھن دور کر دوں پھر آپ تک. اگر اس کی ابتدا ہم جناب زینب و کلثوم کی ان شاعری سے، ان مرثیوں سے کریں جب مدینے پہنچنے کے وقت انہوں نے کہے تھے، وہ کیا اس زمرے میں شامل نہیں ہوں گے، ادبیات کے زمرے میں؟ جب مدینہ پہنچے ہیں، اے مدینہ میں قبول نہ کرنا. دیکھیے ایسے ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں روایتوں میں ہیں، مگر ہم اس کو تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایک جداگانہ بات ہے. وہ جو ہمارے ہاں بین مشہور ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا، یا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا، یہ بالکل حق بجانب ہے اور اس میں کوئی، مگر ان کو ہم ادب کے ذیل میں شاید شامل نہ کریں اس طرح سے. یعنی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ان نوحوں کو، ان وہ جو بین کے لیے کافی بین کے کلمات تھے، اس لیے کہ موقع نہیں میسر آیا. کوفے میں اور دمشق میں جب مدینے واپس آئیں تو جیسے بہت ہی مشہور ہے کہ مجھے ہمیں قبول نہ کر کے ہم اے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، ہے نا، کہ تو مدینہ یہ سب رہنے کے باتیں ہیں قابل بلا نہیں شبہ. رہا. میں گزارش کرتا ہوں بھی آپ کی طرف. حسن سجاد صاحب، ادب پر اثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی تہذیب اچھی ہو، یعنی ادب وہیں سے اثر لے گا. کیا برصغیر کی جو عزائی تہذیب ہے اس میں اتنی جان ہے کہ اس نے ادب کو متاثر کیا اور اتنا بڑا ادب؟ ہاں، تو ہمارے یہاں جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، جو غزاداری ہے، جو نشست و برخاست ہے، جس طرح مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، وہ سب جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے. عزاداری کی وجہ سے اور مراثی پڑھے جاتے ہیں، سوزخوانی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں تو مرثیے ذاکرین ہوتے ہی نہیں تھے، مرثیے پڑھے جاتے تھے. تو وہ سب ہمارے ادب کا اور ہماری تہذیب کا حصہ رہا ہے. اردو غزل نے کتنا متاثر کیا؟ اردو غزل کو تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میر سے لے کے اور غالب کا فرمایا انہوں نے کہ ہر فارسی شاعری میں بھی اور اردو شاعری میں بھی شعر آ جاتے ہیں. پھر جدید شاعروں میں اگر آپ آ جائیں، ابھی اقبال کی بات ہوئی، جدید شاعروں میں آپ آ جائیں تو یگانہ ہے کہ بندہ و بندہ جو دم نہ مارے، پیاسا کھڑا ہو دریا کنارے. اس کو اٹھایا سجاد باقر رضوی نے. ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے. تو وہ یگانہ کے شعر کو بالکل انہوں نے کاپی کر لیا کہ خواہش پہ مجھے ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسا ہوں مگر ساحل دریا پہ کھڑا ہوں. یہ جدید شاعروں کے یہاں تو بہت ہے. منور سلطانہ نے کہا، یہ کون پیاسا اٹھ گیا کہ صحن عالم سے، کہ جس کی تشنگی کو ڈھونڈنے سیلاب آتے ہیں. گوپی چند نارنگ کا ایک کتاب چھپی ہے، کربلا کا استعارہ. افتخار صاحب کی طرف وہ ضمیر اختر صاحب نے کتاب چھاپی، عشق علی اور کربلا، عشق علی اور اردو شاعری. تو آپ سے سند چاہ رہا ہوں، گوپی چند نارنگ کا بھی ایک بہت جی اسی کی بات کر چکا ہوں نا کہ سوائے جگر کے باقی کوئی شاعر ایسا پرانے شاعروں میں میر درد، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پورے شاعروں نے کہا ہے فارسی میں کوئی شاعر ایسا نہیں بچا. اردو میں پرانے شاعروں میں میر درد اور جدید داغ کیا ہیں، اور جدید شاعروں میں جگر مراد آبادی. یہ پوری اردو غزل کی تاریخ میں 2 شاعر ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے لیے ایک مصرع نہیں لکھا، کیونکہ درد کا دیوان تو موجود ہے، مختصر ہے لیکن موجود ہے، اویلیبل ہے، اور جگر صاحب کے مجموعے بھی موجود ہیں. کوئی ایک شعر نہیں. کیا اچھی بات ہے، درد تخلص اور کربلا پہ درد تخلص ہے اور درد حسینی سے ناوق. لیکن اس کے علاوہ جتنے شاعر ہیں، ہر شاعر کے یہاں تقریباً آپ کو شعر جو ہیں وہ کربلا کے بارے میں مل جائیں گے. حسن سجاد یہ بتائیے کہ جو عزائی ادب کا، عزائی ماحول کا ادب ہے وہ، اور جو لکھنؤ اور دہلی اور برصغیر کے گھر کا ادب ہے، ان دونوں میں فرق ہے یا وہی اثر پڑا؟ نہیں، وہ تو ایک ہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی
نہیں میں تو تہذیب کا تھوڑا سا فرق. نہیں میں تو ایک بالکل واضح طور پر میرا ایک موقف ہے اس سلسلے میں کہ کوئی شاعری جو شعر جو بھی لکھتا ہے وہی مرثیہ لکھتا ہے، یعنی وہی قصیدہ لکھتا ہے، وہی رباعی لکھتا ہے، اور پوری شناختیں اس کی ہیں، جو اس کی روحانی جہات ہیں وہ بھی لکھتا ہے، جو اس کی دنیاوی مسائل ہیں وہ بھی لکھتا ہے. تو یعنی خانے اس کے نہیں بنائے جا سکتے. شاعر مکمل، اب جیسے اقبال کا ہی تذکرہ ہوا اور انہوں نے عالم اسلام، ملت اسلامیہ کے لیے شعر لکھے، انہوں نے انسانیت کے لیے شعر لکھے، انہوں نے آفاقی سطح کی شاعری کی، اور انہوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح میں شعر لکھے، اور جناب سیدہ کی مدح میں شعر لکھے، امیر المومنین کا تذکرہ کیا، امام حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا. تو وہ سب ایک ہی ادب تو ادب ہوتا ہے. اچھا وہ اس میں یعنی بحث طلب مسئلہ نہیں ہے. اچھا ادب تو وہی ہوتا ہے نا جو سرحدوں سے ادھر ادھر ہو جائے، یہ یعنی جس کی کوئی سرحد نہ ہو، اچھا ادب وہی ہوتا ہے. لیکن پھر اس کی ایک دوسری بھی جہت ہے کہ ادیب کی تو سرحد ہوتی ہے، ادب کی سرحد. واہ واہ. یعنی ادیب تو کسی ملک کا باشندہ ہوتا ہے، کسی عقیدے کا ماننے والا ہوتا ہے. اب یہاں میں ایک بات سامعین کے لیے بھی کہوں، اور آپ دونوں حضرات اس کو بہتر جانتے ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ مرثیے میں جو کچھ لکھا جا رہا ہو آپ اسی عقیدے کے ہوں. واہ. مگر یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا ہے. فرض کیجئے یہ بھائی کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد جناب ابو الفضل ہیں، یہ ہمشیرہ کا ذکر آیا ہے تو سیدہ زینب یا سیدہ ام کلثوم مراد ہیں، بیٹی کا ذکر آیا ہے تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں، بھتیجہ ہے، غلام ہے تو وہ جان ہے، دوست ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ جانیں گے نہیں تو پھر آپ اس ادب کی محسوس نہیں کر سکیں گے. تفہیم مشکل ہو. کیا خوبصورت پہلو نکالا. ایک تفصیل میں آپ کی طرف آؤں گا، وقت ہمارے میں بہت کم ہے. یہ جو نوحے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں یہ ادب کا حصہ ہیں. ہاں یقیناً ادب کا حصہ ہیں. جیسے یہ سمجھیے کہ جیسے غزل ہے تو اس کا ہر شعر الگ ہوتا ہے، اس طرح نوحے ہیں ان کا ہر شعر الگ ہوتا ہے، سلام کا ہر شعر الگ ہوتا ہے، ایک مسلسل نظم نہیں ہوتی. یقیناً ادب میں شامل. یقیناً میں تھوڑا سا آتا ہوں. ہمارے دور کے ایک بڑی آواز ہے سچے، انہوں نے بہت خوبصورت نوحے لکھے اور بڑی ادبی شاہکار نوحے لکھے. سچے جی بہت بڑا. حسن صاحب جو کہہ رہے ہیں میں جی میری گزارش ہے کہ جو سلام ہیں یا نوحے ہیں کچھ تو اس کا تعلق صنف سے زیادہ ہمارے مراسم سے اور تہذیب اعضاء سے ہے. مثلا سوزخانی میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، سوزخانی میں سلام پڑھے جاتے ہیں، رباعیاں پڑھی جاتی ہیں، تو کوئی اس میں قید نہیں ہے. اسی طریقے سے جیسے مرثیہ جب پڑھا جاتا تھا تو پہلے جیسے بھائی حسن سجاد نے فرمایا کہ مرثیہ خان ہوتے تھے، پھر مرثیہ گو الگ ہوتے تھے، مرثیہ خان الگ ہوتے تھے. مگر بعد میں حضرت ضمیر و خلیق کے زمانے میں یہ قید زیادہ نہیں رہی، اور یہ دونوں بزرگ جو تھے بہت اچھا پڑھتے بھی تھے. بعد میں مرزا دبیر اور میر انیس علیہ مقام دونوں جو ہیں یہ بہت اچھا پڑھتے بھی تھے. اور اب ایک باقاعدہ روایت قائم ہو گئی کہ پہلے کوئی پیش خوانی کرے گا، پھر ممبر پر تشریف لائیں گے، ایک دو رباعیاں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، منقبت کے شعر پڑھیں گے، ایک سلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد مرثیہ شروع کریں گے. تو یہ اب اس کی تہذیب ہو گئی. چنانچہ اب مجھ کو یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ عام نہیں ہیں، لیکن اگر آپ مرزا دبیر کی اور امیر انیس اعلیٰ مقاموں کے سلام اور رباعیوں کا ذخیرہ دیکھیں تو وہ بڑے بڑے شعراء کے پورے مکمل کلام سے زیادہ ہے. تو یہ اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جلوس کی شکل ہے ہمارے ہاں، یہ جو عزائی جلوس، یہ ظاہر ہے کہ کسی نے کسی جگہ ایک دفعہ یہ بات کہی تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ
انہوں نے کہا کہ جی یہ 354 ہجری میں یہ شروع ہوا، پہلے یہ سب نہیں تھا. تو میں نے گزارش کی کہ پہلے آپ نے اجازت نہیں دی کرنے کی، تو جب اجازت ملی تو پھر شروع ہوا. بر صغیر میں جو یہ سلسلہ ہے اس کا بہت اہم اس کا تہذیبی مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے اور سوسیولوجیکل اسٹڈیز بھی کی گئی ہیں. تو بر صغیر کے جو مراسم ازاں ہیں اور جو تہذیب ازاں ہے وہ عراق کی اور شام کی اور حجاز مقدس کی تہذیب ازاں سے قدرے مختلف ہے. ذکر تو وہی ہے، ذکر تو انہی اصحاب کا ہے، اسی واقعے کا ہے. اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ایک واقعے کے اطراف میں جتنا بڑا ادب کربلا کے حوالے سے تخلیق کیا گیا ادب عالیہ میں اس کی کوئی مثال نہیں. بہت شکریہ افتخار عارف صاحب آپ کا اور پروفیسر حسن سجاد صاحب آپ کا. بہت سی ان سے ہم نے باتیں کرنی ہیں، ہمیں دوبارہ زحمت دیں گے. ابھی تو بہت ساری اردو مرثیہ رہتا ہے، اردو تہذیب رہتی ہے. یہ ہم نے ایک کھڑکی کھولی، یوں سمجھیے ایک دریچہ کھلا ہے ان کی گفتگو سے. اللہ ان کو زندگی دی، ان سے براہ راست جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ ادب کیا ہے، کربلا کے اثرات کیا ہیں، وہ اس گفتگو کو بنیاد بنا کر بہت دور تک جا سکتے ہیں، تحقیق کے دریا عبور کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ذکر حسین ہے اور ذکر حسین ہمیشہ وقت پر حاوی رہے گا. یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشوراء، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور وہ پیاسا باقی ہے. اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے. 14 صدیاں بیت گئے، ایک دشت میں اس کا خون گرا. 14 صدیاں بیت گئے، ایک دشت میں اس کا خون گرا. کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں پر وہ صحرا باقی ہے. کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں پر وہ صحرا باقی ہے. شمر سے ہر ایک شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا. شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا. چہرہ جلوہ آنکھیں لہجہ یہ تو سارا باقی ہے. شام مدینہ کوفہ مکہ گھومو پھرو پھر دیکھو، عربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے. عربوں عرب پڑے ہیں لیکن
کس کا شجرہ باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا